السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ ملک چین کی لوک کہانی ہے۔ اس وقت وہاں چھوٹے چھوٹے ریچھ نما جانور نہیں پائے جاتے تھے جن کا رنگ سیاہ اور سفید ملا جلا ہوتا تھا۔ ان جانوروں کو چین میں زیارنگ ماؤ کہتے ہیں اور ہم انہیں پانڈا کہتے ہیں۔ اس وقت بانس کے گھنے جنگلوں میں ریچھ رہا کرتے تھے جن کی کھال سفید اور بہت نرم ملائم تھی اور ایسے چمکتی تھی جیسے آسمان سے گرنے والی نئی نئی برف۔ چین میں ان ریچھوں کو بائی زیارنگ کہتے تھے جس کا مطلب تھا سفید ریچھ۔ اس جنگل کے قریب کسی گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک ننھی منھی سی بیٹی چنمن تھی۔ گرمیوں میں ایک دن چنمن اکیلے جنگل کے باہر کھیل رہی تھی۔ درختوں کی چھاؤں میں ایسی ٹھنڈک تھی جیسے بہتے ہوئے جھرنے کا پانی، اور سبزے پر جگہ جگہ گیندے کے زرد پھول لہرا رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ سنہرے پھول جنگل میں تھوڑا سا اندر ہی تو لگے ہوئے ہیں، چند لمحوں میں ہی تھوڑے سے پھول توڑ لوں گی۔ وہ جنگل کے اندر پھولوں کو توڑنے گئی۔ جب اس نے پھول توڑ لیے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، ہر طرف ایک جیسی شاخیں تھیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کون سی شاخ اس کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ وہ ابھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے پتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے ایک معصوم سا جانور نظر آیا جس کے دو بڑے کان تھے۔ یہ جنگل میں پایا جانے والا ننھا ہرن ہے۔ چنمن کو دیکھ کر وہ ڈر گیا اور درختوں کے بیچ بھاگ نکلا۔ چنمن بھی اس کے پیچھے بھاگی یہ کہ شاید اسے گھر کی طرف لے جائے، لیکن وہ جلد ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو چنمن بالکل ہی راستہ بھول گئی۔ اب اسے ڈر بھی لگنے لگا۔ اسی وقت اسے ایک ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی درد سے کرکرا رہا ہو۔ وہ آواز کی طرف گئی تاکہ جو بھی تکلیف میں ہو اس کی مدد کر سکے۔ قریبی کانٹوں والی ایک جھاڑی میں کوئی ننھا سا ریچھ کا بچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے آگے پیر کے نیچے کو ہلاتا اور منہ سے سلاتا۔ وہ ننھا سا ریچھ بالکل سفید تھا۔ وہ تکلیف سے کرکرا رہا تھا۔ اس کے پنجے کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا۔ چنمن نے بہت احتیاط سے کانٹا نکال دیا۔ ننھا ریچھ اس کے ہاتھوں پر پیار سے اپنا چہرہ مسح کرنے لگا۔ چنمن نے بھی ہاتھوں سے اس کے سر پر پیار کیا۔ اسی لمحے ایک بہت بڑی سفید مادہ ریچھ غراتی ہوئی تیزی سے درختوں سے نکلی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ ایک ننھی بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اس کا غصہ جھاگ کے تنہا بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی تھوندی سے پہلے اپنے بچے کو اور پھر چنمن کو پیار کیا جیسے وہ بھی اسی کی بچی ہو۔ وہ سفید مادہ ریچھ اتنی اچھی تھی کہ چنمن کو اس سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے مادہ ریچھ کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور ٹھنڈی سانسیں بھر کر بولی، کاش تم مجھے میرے گھر کا راستہ بتا سکتی۔ اچانک سفید مادہ ریچھ اٹھی اور چل پڑی۔ اس نے چنمن اور ننھے ریچھ کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ جلد ہی چنمن نے یہ دیکھ کر اسے راستہ دکھاتی ہوئی جنگل سے باہر لے گئی۔ اس کا گھر وہاں سے نزدیک ہی تھا۔ چنمن اس دن کے بعد اکثر جنگل میں جانے لگی۔ اس کے ماں باپ خوش تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سفید مادہ ریچھ اس کی حفاظت کرے گی۔ چنمن کو اور بھی بہت سے ریچھ ملے اور ان کے ننھے بچے بھی، لیکن کانٹے والا بچہ ہی اس کا سب سے قریبی دوست رہا۔ وہ اسے ناؤ ناؤ کہتی تھی جس کا مطلب بہت ہی نرم و ملائم، کیونکہ اس کی کھال بہت نرم و ملائم اور خوبصورت تھی۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں نے چنمن کو ایک بہت بڑے درخت کے تنے میں باندھا ہوا اپنا گھر
بھی دکھایا۔ چنمن بار بار جنگل میں گئی، وہ ریچھ کے ننھے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور جنگل کے طور طریقے سیکھتی اور رات ہونے سے پہلے نیاؤ نیاؤ کی ماں حفاظت سے اسے جنگل سے باہر چھوڑ آتی۔ موسم بہار کی ایک پہر جو چنمن نیاؤ نیاؤ کے گھر بیٹھی تھی، وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی خفا جانور بانس کے درخت میں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اسے ایسا سرخ آنکھوں والا چہرہ نظر آیا، پیلے رنگ کے لمبے لمبے دانتوں والا خوفناک چیتا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان مڑے ہوئے تھے اور اس کی کھال پر دھبے تھے۔ چنمن اٹھ کر چلنے لگی۔ وہ ریچھ کے ننھے بچوں کو خبردار کر ہی رہی تھی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ نوکیلے دانتوں اور تیزی سے ہلاتا دم والا چیتا نیاؤ نیاؤ پہ پل پڑا تھا۔ چنمن کے دل میں نیاؤ نیاؤ کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ بالکل بھی نہ ڈری۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور زور سے چیتے کو دے مارا۔ وحشی جانور نے غصے میں اپنا شکار چھوڑ دیا اور غراتا ہوا چنمن پر پل پڑا۔ اتنی دیر میں سفید مادہ ریچھ بھی بجلی کی طرح تیزی سے وہاں پہنچ گئی۔ چیتا اس کے غصے کو دیکھ کر درمیان چھوڑ کر بھاگا، لیکن بھاگتے ہوئے اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے چنمن پر وار کیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ نیاؤ نیاؤ کی ماں بھاگتی ہوئی چنمن کے پاس آئی اور اسے پیار سے چاٹنے لگی اور کوشش کرتی رہی کہ وہ اٹھ جائے، لیکن چنمن کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر نیاؤ نیاؤ کی زندگی بچا لی تھی۔ پورے جنگل میں اس واقعے اور چنمن کے مرنے کی خبر پھیل گئی تھی۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی سمیتوں سے 20 میل کی دوری سے غم سے نڈھال سفید ریچھ اکٹھا ہو گئے اور روتے ہوئے اپنی دوست کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بار بار زمین کی مٹی میں اپنے پنجے مار رہے تھے اور انہیں سے آنسو بھری آنکھیں پوچھ رہے تھے۔ ان کے ایسا کرنے سے آنسوؤں کی گیلی مٹی سے ان کے چہروں پر بڑے بڑے نشان بننے لگے اور پھر انہی پنجوں سے انہوں نے اپنی چھاتیاں غم سے کوٹیں تو ایسے ہی نشان ان کے جسموں پر بھی پڑنے لگے۔ اس کے بعد آج تک چین میں سفید ریچھ نہیں پائے جاتے، بلکہ سفید اور سیاہ دھبوں والے چتکبرے ریچھ زیارنگ ماؤ ہوتے ہیں، جنہیں ہم پانڈا کہتے ہیں۔ وہ اب بھی چنمن کے غم میں نڈھال ہیں اور یہ افسوس ہمیشہ ان کے چہروں پر چھایا رہتا ہے۔ یہ تھی چنمن اور اس کے ایک چھوٹے ننھے دوست کی کہانی۔